کہ ای یو نے جو ہے یعنی یورپین یونین نے جس طرح کی ریزولوشن اپنی ایک دی ہے اپنے پارلیمنٹ میں پاکستان کے اگینسٹ، اس کے اوپر ہم بات کر ہی رہے ہیں اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ جو یوٹیوب چینلز لوگ چلاتے ہیں انہوں نے بھی شوز کیے ہیں اور ٹی وی پہ بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بہت ہینڈسم سے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، یہ سب ان کی مہربانی ہے کہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہے ہیں بلاسفیمی لاؤز کو لے کر. اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، عمران خان صاحب نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، بلاسفیمی لا ہونا بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے حساب سے. اور انہوں نے کہا نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ تو جی یورپین کنٹریز کو بھی اپلائی کر دینا چاہیے. تو ظاہر ہے ایز جسے کہنا چاہیے پرائم منسٹر بہت ہی ایک ارسپانسبل قسم کا ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا اور امیچور قسم کا، اور بہت ہی عجیب و غریب بات انہوں نے یہ کی. تو ظاہر ہے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. انہوں نے یہ بات کر تو دی، لیکن یہاں پہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن میں کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ایون مسلمز بھی ہیں، جن کو کہ بلاسفیمی لاء کے تحت جو ہے کئی سال سے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. مائنورٹیز کے ساتھ یہاں پر کیا سلوک ہوتا ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں. اور اب اسی کو لے کر انہوں نے یہ ریزولوشن جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کو دی ہے، جس میں میرے خیال سے if I'm not wrong 686 لوگ تھے، اور جس میں سے صرف 3 نے پاکستان کے فیور میں ووٹ دیا ہے، باقی سب نے پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے. یہ بات ہم لوگ کب سے کر رہے ہیں، تقریباً 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں جی مائنورٹیز کا خیال کریں، مائنورٹیز کا خیال کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو پریشان نہ کریں. اور لیکن یہاں پہ وہی ہوتا چلا جا رہا تھا، وہی کام چلتا چلا جا رہا تھا. اور ان کو طرح طرح کے ایلیگیشنز میں کر کے کبھی مار دیا جاتا ہے، کبھی ان کو جیل کر دی جاتی ہے، کبھی کچھ اور چل رہا تھا یہاں پہ جو کہ ہر کوئی جانتا ہے، ہم ہزاروں دفعہ بول چکے ہیں. لیکن اب فائنلی ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی کام کیونکہ نہیں کیا، گورنمنٹ نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. اور عمران خان صاحب کے جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے فائنلی ہمیں اس پہلے ہی ایف اے ٹی ایف والے مصیبت میں تو ہم پھنسے ہی ہوئے تھے، لیکن اب ہم جو ہے ایک اور نئی پرابلم میں بھی چلے گئے ہیں. اور وہ ہے کہ جی جو یورپین یونین نے جو ہے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ریزولوشن اپنا پاس کرنے کے لیے دیا پارلیمنٹ کو، جو کہ ظاہر ہے اگر اتنے زیادہ لوگ سپورٹ کریں گے تو پاس ہو ہی جائے گی، لیکن اس سے پاکستان کو بہت سخت نقصان ہوگا. جو لوگ یعنی جو ہماری اسپیشلی جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے وہ تو بالکل ہی اس کا تو جسے کہتے ہیں نا اس کی تو واٹ لگ جانی ہے. لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان صاحب جیسے لوگوں کو، اور جو ان کے اے ٹی ایم کارڈز ہیں جہانگیر ترین اور دوسرے ان طرح کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عام آدمی کتنا سفر کر رہا ہے اور کتنا عام آدمی کو اس سے فرق پڑے گا. ظاہر ہے اب لوگ مزید جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ غریبی کی ریکھا سے نیچے چلے جائیں گے اور اپنی جو ڈیلی ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو وہ پورا نہیں کر پائیں گے. پاکستان میں اگر ایسا ہوا تو obviously کرائمز بھی بڑھیں گے، اور جو کراچی میں بہت ہوتا ہے کہ بیگ چھین کے لے گیا کوئی، موبائل چھین کے لے گیا کوئی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بھی شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ بات ان کو کون سمجھائے، اب تو یہ بول چکے، اور انہی کی کہی ہوئی جو کہنا چاہیے بغیر سر پیر کی باتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کو بھگتنی پڑتی ہیں. جیسے انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے یہاں تو 40,000 ٹیررسٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ. عمران خان صاحب کی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہمیشہ ملک کے خلاف چلی جاتی ہیں، اور وہ یہ سوچے سمجھے بغیر جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ ان کو کون لے کر آیا ہے. آف کورس یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے ہی پرائم منسٹر بنے ہیں، ان لوگوں کو نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. چلیں ہم ایک چھوٹا سا آپ کو خان صاحب کا کلپ دکھاتے ہیں اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب کتنی عقل کی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم کسانوں کی مدد کر دیں آپ یقین کریں پاکستان اناج دنیا کو بیچ سکتا ہے، اتنا یہ اناج ہو سکتا ہے، ایسی زبردست زمین ہے. 12 موسم ہیں، 12 موسم ہے پاکستان میں. انہیں کہیں جھوٹ نہ بولا کریں، انہیں کہیں میں ان کو اللہ کو ہدایت کرتا ہوں تو ان کو سچ بولنے کی توفیق دے. شکر ان کو اللہ نے اس مشکل وقت سے گزارا
تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے, میری تیاری کروا رہا ہے, جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی کہ 13 مشکل سال کے بعد جو 10 سال آئے اس نے ہمارے نبی نے دنیا کی تاریخ بدل دی. میں بار بار قرآن میں کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں جب چاہوں کسی کو بدل دوں. ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے, بڑا کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. آپ نے اپنے والد صاحب کو بتانا ہے کہ والد صاحب جس بھی مرضی پارٹی میں آپ پہلے تھے, اب مہربانی کریں کہ جائیں اور شیر کے اوپر مور لگائیں, اور شیر کے اوپر مور لگائیں, اور شیر کے اوپر مور لگائیں. بندے پہ شیر کا تو میں بتا رہی ہوں. روز قیامت, روز قیادت, روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relations because their economic interests are tied together. میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا. اس میں ہم نے بھی اسلام اور روحانیت, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم اس کو جو روحانیت تو دیکھا آپ نے, اتنا مزیدار پرائم منسٹر کس کو ملے گا بھلا, جن کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور یہی عمران خان صاحب پہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے. کہتے کمال ہو گیا, تو کہتے ہیں چمتکار ہو گیا کہ ہسٹری میں حضرت عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے خان صاحب کے بقول. تو اسی طرح کی انہوں نے الٹی سیدھی سٹیٹمنٹس جو دی ہیں. ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی جو فرانس کے ساتھ یا فرینچ امبیسڈر والا جو ایشو ہمارے یہاں چلا تھا, اسی میں انہوں نے الٹی سیدھی جو سٹیٹمنٹس دی اپنی بلاسفیمی لا کو لے کر, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, فیس کرنا پڑ رہا ہے. کہ جی آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یورپین یونین نے جو ہے وہ, میں نے پہلے ہی بتایا کہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرانے کے لیے دے دی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر ہے اگر سب لوگ پاکستان کے اگینسٹ ووٹ کریں گے اور صرف 3 لوگ جو ہیں, ویسے وہ 3 لوگ ہیں کون جنہوں نے ہمارے فیور میں ووٹ کیا؟ مجھے دکھائے نا, میں نے تو ان کی بلائیں لینی ہے, میں نے ان کی آرتی اتارنی ہے, اور میں نے ان کو شاباشی دینی ہے کہ یار آپ لوگ کی ہمت ہے کہ آپ 3 لوگوں نے پھر بھی ہمارے فیور میں ووٹ دے دیا. تو کوئی مہان لوگ ہوں گے. میں تو کہتی ہوں نا کہ وہ تو پروش ہی نہیں ہوں گے, مہا پروش ہوں گے, مہا پروش. تو بالکل ہم آگے ایک چلتے ہیں نیوز پہ, اور ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے دکھایا تھا ویڈیو جس میں مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے حوروں نے کتنے 100 ڈریسز پہنے ہوں گے, اور 100 ڈریسز کے بعد بھی مطلب وہ نظر آ رہی ہوں گی. تو انہوں نے ایک اپنا برانڈ بنایا ہے مولانا صاحب نے. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شاپ ہے, اور ایسی بے شمار شاپس انہوں نے پورے پاکستان میں اور میرے خیال ہے دبئی ہر جگہ پہ اوپن کی ہیں, اور یہاں پہ ڈریسز ملتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک چیز آپ کو دکھاتی ہوں, یہ چیز آپ لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں؟ اسے پاکستان میں زاربن بھی کہتے ہیں, کمر بند بھی کہتے ہیں, پنجابی میں شاید ناڑا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ طارق جمیل صاحب کی شاپ پہ ملتا ہے 520 روپیز کا. اور اب سننے میں آیا کہ کراچی میں لوگ یہ بھی چھینتے پھر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ میں نے سنا حوروں سے بھی ملے طارق جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ حوروں سے بھی ملے. یہ اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ جب تک اس بے حیا کو نہیں ہم روکتے, اور کوئی روک نہیں سکتا ہے, اندر سے نیت نہ ہو میرے قوم بے حیائی چھوڑ دے. گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دامن, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, بے حیائی سے, بے پردگی سے. تو جی
یہ مولانا صاحب کی ویڈیو ہے جس میں مولانا صاحب جو ہے پیچھے کسی نے ان کی دوسری کسی ٹائم کی آڈیو جو ہے لگا دی، جس میں وہ رو رو کے کہہ رہی تھی پاکستان میں بہت بے حیائی پھیل گئی ہے، اور خود وہ ایک لڑکی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جسے میرے خیال ہے نامحرم ہی ہے ان کے لیے obviously، اور وہی بات ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، اور اب لوگ ہمارے ہاں اتنے زیادہ جیسے کہنا چاہیے نا کہ برانڈز کو لے کر اتنے زیادہ کریزی ہیں کہ پہنچ رہے ہیں ان کی شاپس پہ، دھڑا دھڑ رش لگا ہوا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو دکھایا ابھی یہ ناڑا آپ کو میں نے دکھایا تھا، تو وہ بھی خرید رہے ہیں اور ڈریسز بھی خرید رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچھا خاصا مذہب تو سیل کر ہی رہے ہیں نا مولانا طارق جمیل صاحب، مذہب بیچ بیچ کے اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ اب وہ بڑے بڑے جو ہے وہ مالز میں جا کر اور اس طرح کی جو ہے وہ ڈریسز کے انہوں نے شاپس کھول لی ہیں، اور اب جو حوریں زمین پہ ہیں وہ جا کے شاپنگ بھی کر رہی ہوں گی بالکل۔ اب یہاں سے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا سائنس بتا رہے ہیں۔ کا چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی۔ مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا۔ ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی۔ گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو، یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا ہی ہمارا تھا۔ خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے۔ آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی۔ مولانا صاحب کیا بتا رہے تھے کہ رات میں بھی سورج نکال دیتا تھا وہ سائنٹسٹ جو سندھ میں تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ جو ہماری سیریز ایک چل رہی ہے جیسے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں یہ آپ نے لگایا نہیں مولانا اور سائنس، تو بالکل یہ حصہ بھی اسی میں ہم جوڑیں گے، اور آگے ہم مزید اس طرح کی آپ کو نیوز اور ویڈیوز دکھاتے رہیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا اور سائنس کا آپس میں کتنا گہرا